سب سے پہلے جشن منانے والا، میلاد منانے والا مکے مدینے کا کوئی بندہ نہیں، عراق کا ایک شہر ہے موصل، اس کا بادشاہ ہے مظفر الدین۔ ہاں نام یاد ہے بابا جی کو، مظفر الدین ابو سعید۔ کیسا بادشاہ تھا؟ کان ملکن مصرفن، بڑا مصرف عیاش قسم کا بادشاہ تھا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، امام فاقہانی لکھتے ہیں، تاریخ اسلام نے لکھا ہے کیسا بادشاہ تھا۔ اس نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یہ ایک ڈھونگ رچایا کہ جی میلاد کی محفل قائم کرتا، ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک مجلس کرواتا، کان یرقص بنفسی، خود بھی ناچتا تھا اور لوگوں کو بھی رقص کرواتا تھا۔ کان یرقص بنفسی، یہ پہلا شخص ہے جس نے یہ کام شروع کیا۔ تو اب بادشاہ ایک کام کرے، دین کے نام پر کرے، تو اس کو مولوی تو کوئی چاہیے جو مواد دے۔ کیا ایسے درباری کوئی ضرورت ہوں گے اس کو؟ تو اس نے چنا ایک مولوی کا نام ہے ابو الخطاب عمر۔ اس نے کتاب لکھنا شروع کی۔ روئے زمین پر سب سے پہلی کتاب نبی کے زمانے کے 600 سال بعد لکھی گئی۔ کتنی صدیاں؟ 6 صدیوں کے بعد عراق کا ایک مولوی کتاب لکھتا ہے جس کا نام ہے التنویر فی مولد البشیر النذیر۔ التنویر فی مولد البشیر النذیر۔ اس میں انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اس کو دین ثابت کیا جائے، اور پھر جب بادشاہ کے سامنے پیش کی تو بادشاہ نے 1000 اشرفیاں دی انعام میں۔ میرے دوستو، جس عمل سے نبی کے بعد 6 صدیاں خالی رہیں، 6 صدیوں بعد وجود میں آنے والا کام نبی کا دین نہیں ہو سکتا۔ یہ عجیب بات بتاؤں، عیدگاہ ہے، نماز کھڑی ہونے کو کچھ وقت باقی ہے، ایک شخص آیا عیدگاہ میں نفل نیت لیا بڑی عاجزی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منع کرو اس کو، یار روکو اس کو۔ منع کیا نہیں ہوا، شیر خدا خود اٹھتے ہیں، اس کو ایسا دھکا دے کے وہ پیچھے گرا دیتے ہیں، توڑوا دی نماز۔ وہ غصے میں اٹھ کے کہتا ہے ایعذبنی اللہ بالصلاۃ، کون سا میں نے کفر کیا، نماز ہی تو پڑھ رہا تھا، کیا رب مجھے عذاب دے گا نماز پر؟ انہوں نے فرمایا سن، رب نماز پہ تو عذاب نہیں، لیکن نبی کے طریقے کے خلاف پڑے گا تو پھر بھی سزا ملے گی، اس لیے رب کو وہ سجدہ بھی منظور نہیں جو نبی کے طریقے کے خلاف ہو۔ باقی چیزوں کی تو بات ہی الگ ہے۔ مسجد میں صرف اتنا کام شروع ہوا تھا، گیٹیاں رکھی گئیں، کنکریاں، ریٹھے، کھجور کی گٹھلیاں، بورے رکھے، اس پہ کیا پڑھتے تھے؟ ذکر، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، تسبیحات جاری ہیں۔ پتہ چل گیا مفسر قرآن فقیہ الامت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ لوگ تو بہت زیادہ نیک ہو رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، مسجدوں میں بورے بھرے ہوئے ہیں۔ پہلے زور سے کوئی کہتا ہے سبحان اللہ تو سارے سبحان اللہ کے تروڑے خالی ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں بس، پھر الحمدللہ شروع ہو جاتا ہے، سیدھے آ گئے مسجد میں، ایسے کھڑے ہو گئے چوکاش پکڑ کے مسجد کے دروازے پہ، کیا کہتے ہیں؟ من عرفنی فقد عرفنی، تم میں جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے
کہ میں عبداللہ ابن مسعود ہوں. کون سا ابن مسعود؟ صاحب النعلین والوسادہ. نبی کے جوتے میں اٹھایا کرتا تھا. نبی کریم کی مسواک میرے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی. نبی کریم کے لیے تکیہ میں رکھا کرتا تھا. اتنی قربت مجھے حاصل ہے. سن لو، اللہ کی قسم ہے، ابھی نبی کریم کی وفات کو اتنا عرصہ بھی نہیں گزرا، ابھی صحابہ زندہ ہیں. اور وَلَقَدْ جِئْتُمْ بِبِدْعَةٍ ظَلْمَةٍ، یہ سیاہ اور اندھیر بدعت تم نے کہاں سے نکال لی؟ اور پھر کنکریاں اٹھائیں اور ان کو مارنا شروع کر دیا، مسجد سے نکال دیا. کیا آج اگر کوئی ایسے کر دے پورا ملک کھڑا ہو جائے گا، یہ مسجد سے نکال دیا، ظلم ہو گیا. بھئی مسجد سے نہیں، مسجد میں اس عمل کے اوپر اتنی شدید تنقید. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ پھر اس کو دین پیش بنایا جا رہا ہے. میرے دوستو، اللہ سے